ہماری قوم ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اٹھیں. یہ نظام جو زمین بوس ہو چکا ہے، یہ نظام جو شرم کی تمام حدیں عبور کر چکا ہے، بے شرمی میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں نہ چادر و چار دیواری کا کوئی تقدس ہے، نہ آئین کی کوئی سربلندی ہے، نہ قانون کا کوئی رواج ہے، جہاں عدالتیں آج خوف میں مبتلا ہیں. ہم روز دیکھتے ہیں عدالتوں میں خوف منڈلاتا ہوا. آج ہمارا الیکشن ہم سے چرا لیا گیا ہے. عوام کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، عوام کی آواز کی کوئی وقت نہیں ہے. ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، ان کو انصاف کی اب امید بھی نہیں ہے. اس تناظر میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک تاریخ ساز خط لکھا. اس خط کا مقصد تمام قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا. اس خط کا مقصد سپریم کورٹ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا. لیکن اگر میں علامہ اقبال سے شعر مستعار لوں تو سپریم کورٹ کا جو رویہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے یہی میں کہوں گا: وائے ناکامی کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. سپریم کورٹ نے بالکل ادراک نہیں کیا اس موقع کا، اس تاریخی موقع کا، اس کے مضمرات کا. آج موقع تھا کہ عدلیہ بطور ادارہ، بطور انسٹیٹیوشن دست قاتل کو جھٹک دیتی، اس جبر کو جھٹک دیتی جس میں یہ تمام قوم آج تڑپ رہی ہے. عدلیہ اعلان کرتی کہ وہ آزاد ہے، کہ اس کی روح آزاد ہے. لیکن ہم نے دیکھا ایک ایسا فیصلہ ہوا جو مفاہمت پر مبنی ہے، جو مصلحت پر مبنی ہے، جس نے اس تمام اصول کو پامال. اصول ہمیں بہت عزیز ہے، پاکستان کے عوام کو عزیز ہے، ہماری آزادی کا اصول، عدلیہ کی آزادی کا اصول. لہٰذا اب وہ موقع ہے کہ ہم تمام، صرف وکلاء نہیں، پورا معاشرہ اٹھے اور تقاضا کرے آزادی کا، آزاد عدلیہ کا اور ایک آزاد قوم کا. آج ہم ایک محکوم قوم ہیں. میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، اٹھیے، ہمارے ساتھ چلیے، اپنی آزادی کی جانب چلیے، ان اصولوں کی جانب چلیے جو ہمیں عزیز ہیں، جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جو ہمارے آئین کا حصہ ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے فوراً ہی بعد تمام متعلقہ ادارے جن کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، انہوں نے پاکستان کی آئینی تاریخ کے سیاہ باب لکھنے شروع کر دیے ہیں. ایک ایسا سانحہ، ایک الزامات کا ایسا پلندہ جس میں ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا گیا، ہائی کورٹ کے ججز پہ دباؤ ڈالا گیا، ہائی کورٹ کے ججز کے گھروں میں کیمرے نصب کر کے ان کی چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. ججز کے عزیز و اقارب کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا گیا. اور کس نے کیا؟ انتظامیہ کے ایک اعلی کار نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کس کے حوالے کر دیا اس ساری تحقیق اور تفتیش کو؟ انتظامیہ کی بنائی ہوئی ایک کمیٹی. یہ تو مسیحا خودی موت کا سامان پیدا کرنے کے مترادف ہے. دوسری جنگ عظیم جب ہو رہی تھی تو برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے یہ پوچھا گیا، یا اس نے پوچھا اپنے معاونین سے کہ بم برس رہے ہیں، جیٹس آ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، عمارتیں زمیں بوس ہو رہی ہیں. دوسرے جنگ عظیم کے بھور کے اندر انگلستان تھا، لیکن اس نے کہا کہ کیا ہماری عدلیہ فعال ہے؟ کیا ہماری عدالتیں چل رہی ہیں؟ جب جواب ملا ہاں چل رہی ہیں، تو اس نے اطمینان کا اظہار کیا کہ دوسری جنگ عظیم جیسی کیفیت کے اندر بھی اگر ایک ملک کی عدلیہ فعال ہو، عدلیہ مضبوط ہو، تو دنیا کی کوئی قوت بھی
اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم نے اپنے عدلیہ کے وقار کو، اپنی عدلیہ کی آزادی کو، قانون کی حکمرانی کو، آئین کی بالادستی کو، جو اتنا بڑا خطرہ، جو اتنا بڑا اس پہ حملہ ہوا کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے جنگل کا قانون اور مائٹ از رائٹ کی آواز جو ہے اس کے خلاف اٹھائی، باعزت 6 ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو انتظامیہ کی ثوابدید کے نظر کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بطور ایک ادارے کے اس میں ایکشن لے، طلب کرے وزیر اعظم کو، طلب کرے انتظامی اداروں کو اور جواب لے ان سے، بجائے کہ بند کمروں کے اندر ان کے ساتھ میٹنگز کرے۔